فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والو، تم مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد۔ قرآن مجید کی سورہ عصر، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا، نئے سرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا۔ اس سورت کے مضامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا۔ سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر، محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو، محبوب تیرے خوبصورت وقار والے، خلوص والے، پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ مطلق فرما دیا، تاکید لگا کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے، فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون؟ جن میں چار خوبیاں پائی جائیں۔ الا الذین آمنوا، ایک تو وہ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں۔ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اور پھر چپ نہ کر جائیں، وتواصوا بالحق، پھر حق بات کا اعلان کریں۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے۔ حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ آپس میں حق بات کی تلقین کرو، اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ، پھر تم پہ ظلم نہ ہو، پھر تمہیں ستایا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم بڑے پاک صاحبزادے، پیر زادے، علامہ صاحب، سیاستدان، بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کے آرام سے زندگی گزارو سارے، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی، پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو۔ برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملوا الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق،
حق بات کی تلقین کرنی ہے. اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے. میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے. بڑے نیک، صاف ستھرے، پرہیزگار. باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو. اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے. رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ. یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا. لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا. میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں. نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں. یہ کام تو ہندو، سکھ، بدھ مت سارے کر رہے ہیں. تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ. اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ. خول بنا لیا، اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل. اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو. علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا کون؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں. لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا. سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے نہ. قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں.
میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4 ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر اب آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں۔ فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والو، تم مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام احمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے
کون تھا یزید؟ مسلمان تھا. اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے. جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا. جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جوش خطابت نہیں. میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں. امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک, پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے, جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا, لیکن شرابی کو برداشت, بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی, مقتول سے یارانہ بھی, اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے, چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے. ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں ایم این اے ایم پی اے صاحب آ گئے تھے. امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا. اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا, جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا, جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا, جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے, مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نا, مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں, اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد, پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے, پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے. اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے, وہ نوجوان اگر سگریٹ کا, شراب کا, بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف. اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے, جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے, جو ساری رات بے حیائی, فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے جان دے دی. اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ, اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں, میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں. نہ بھائی, نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا. امام علی مقام میدان میں نکلے, ڈٹ کے نکلے, اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے, میرا وطن مدینہ ہے, پر مدینہ بعد میں, رسول اللہ کا دین پہلے. تو پاکستان کی بات کرتا ہے. امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شریعت بعد میں, رسول اللہ کا دین پہلے, اور تیرے تو بچے عام سے ہیں. امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, پر بچے بعد میں, نبی پاک کا دین پہلے. آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی, اس کی بڑی عزت ہے, تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا, لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی, جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے, سر کا بال ننگا ہو جائے, تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا, سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں. اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا. ان شہزادیوں کا اتنا وقار. اور امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں, رسول اللہ کا دین پہلے. پہلے رسول اللہ کا دین. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یاد رکھ میرے بھائی, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی. اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے
میں کتوں لبا عمر بہادر، میں کتوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے، معصوم بچے معصوم۔ آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے۔ بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے، بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں، چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، اے روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے۔ میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو؟ میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقط ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے۔ میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی۔ 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمن ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں۔ مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے۔ تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا، بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ میں دعائی دیتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا، بٹ رائیں انصاری بن کے بڑا جیا، بس کر دو بس کر دو۔ اب مسلمان بن کے جینا سیکھو، اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناؤ۔ اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں، بس کرو، بہت ہو چکا ہمارے ساتھ، اب تھوڑا جاگو۔ میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی، پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں۔ بات ہے کہ سمت کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا۔ میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے۔ نہ ہماری مسجدوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی، نہ کوئی استسقاء والا ہے، کوئی نہیں۔ جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر۔ کبھی نہیں کو کہتا توبہ بھی کر، استغفار بھی پڑھ، یہ داڑھی پوری کر، دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر۔ کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا، سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں۔ کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے۔ کہ علاقہ تک قبرص فتح ہوا، تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مسلمانوں کو فتح ملی، سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے قابض تھے اس شہر پر،
یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے. فرمانے لگے یہ برسوں سے قابض تھے, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدایا کہیں ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نہ نکل جائے. شام نکل نہیں گیا ہمارے ہاتھوں سے, لیبیا نکل گیا, مصر نکل گیا, عراق نکل گیا, افغانستان نکل گیا, اور اگر دیکھو تو بالواسطہ بلا واسطہ ہر جگہ کافر کا ڈیرا. وہ رو رہے ہیں, کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے, تڑپ رہے ہیں. مجھے کوئی فکر نہیں, کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر, کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر, شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا. ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے, عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا. کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر, کسی کو خیال نہیں آیا. صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو, اس پر غور کرو, بس کر دو, نیند بڑی لمبی ہو گئی, اب اٹھو اس بیداری سے, اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں, اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے, باری باری. تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے, وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ, آگ پیروں تک آ گئی ہے, ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے, مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا, امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی, اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے, وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں, بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی, بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا, تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے, ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں تھے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں سے اللہ ساتھ تھا, پر ساری رات بدر کی ساری رات. اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ میرے 313 ہیں, میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو, کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا, یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی, ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا, حضور سجدے میں تھے, میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا, میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا, لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں, وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا, نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے, اتنی سو گئی امت, سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے بوڑھے لوگ سجدوں میں, اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا, وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے, ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا, مجھے شرم آتی ہے سے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں, تو اسے مناتا ہی نہیں, تو کبھی لپٹا ہی نہیں, تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ
میں تجھے لے جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس. قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کافر بلا رہا تھا, آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے. دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے, آگے دریا آ گیا, کوئی پل نہیں, کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اے اللہ, اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں. آنا مہربانی کر کی, اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا, اے اللہ مہربانی فرما, اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے, تبصرے کر کے, ٹی وی دیکھ کے, اپنی رائے قائم کر کے, کومنٹس کر کے سو جاتا ہے, یہ بھی سوتا خشک ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا, اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں, کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے, او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ہیں ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی, ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا, بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا, کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں نکلی, تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو, مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے, پر اس طرف بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو, گھر جانا ہے, اتنی لمبی دعا, اور کومنٹس کر رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے, خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا, بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے, نیزے ہیں, تلواریں ہیں, تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے, ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں, عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو. یہ بات کہی, بابا جی کو دعا کا کہا, خود مسجد اقصیٰ میں ساری رات روتے رہے. صلاح الدین ساری رات, ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی, اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا, پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے, کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا, صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے, اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی, اس کے آنسوؤں میں. تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے, تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے, ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے, روٹی بند رہی ہے, پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی, دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی, یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند, تلاوت بند نہیں ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے, تو چھوڑ گیا ہے. تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے, دعا تو حالات بدل دیتی ہے, دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, بس دعا دیتا, فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے.
وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں, مسلمان بنیں. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا, دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائیں, کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے, آؤ مسلمانوں کو ماریں, آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں, ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں, کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے. کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں, اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل, تحلیل کر دو, اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے, کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا, مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں, آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے, دولت سے پیار ہو جائے, اقتدار سے پیار ہو جائے, اور جب تجھے موت بری لگنے لگے, تیرا مرنے کو دل نہ کرے, پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے, باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا, لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت, ہر جگہ دولت, ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے, نعت بکے, تقریر بکے, اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں اینے ہی بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے, کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے, اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے,
پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں، بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، پر میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا، اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی، حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی،
آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی, پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں, مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے, کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں, یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے, ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی, جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے, یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ, جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا, یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے, بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا, ماتھا چوما, فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں, وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو, میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے, بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا, کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو, ذوق پیدا کرو, مسلمان بن کے جینا سیکھو. جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں, میں مصطفی ہوتا ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں, میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں. خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ, خدا را رزق حلال کھاؤ. اگر پردے نہ ہوں رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا. خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو, دین کے لیے جینا سیکھو. دین بڑا تڑپتا ہے, دین بڑا روتا ہے. رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں, آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں, دین والے نہیں ملتے, دین کے درد والے نہیں ملتے. اپیل ہے آپ سے, آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا, ان کے لیے دعا ضرور کر دینا. اپنے آپ کو بیدار کرو, بیدار کرو. بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا, تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں, نمازی بننے, مسجد آباد کرنے میں, مسلمان کہلانے میں ابھی تک خوف ہے. تو بتلاؤ نا اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے. بدل جاؤ, رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو. یہی امام حسین کی سوچ ہے, یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. اس کو کبھی فراموش نہ کرنا. امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے. کوئی شرابی, کوئی بے ایمان, کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا. ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے. کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر, میری بات کر, تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے, تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. ایک جمعے دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا, حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو, فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے.
तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब। बादशाह आते जाते रहते, बंदा ये क्या हो गया, यूं देख ध्यान से। तो महमूद कहता है मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया, थैलियां भी शर्फियों की रखी। तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूं, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया, कहने लगे ये मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए। जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। और इकबाल कहने लगे न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। को मामूली लोग होते हैं। इकबाल कहने लगे यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में, इन्होंने बगल में हाथ रखा हुआ है, अगर खोल दें तो अल्लाह उसी तरह हरकत का फैज अता कर दे जो हजरत मूसा के यदे बैजा को मिला हुआ। को मामूली लोग होते हैं। गुबार आलूद समझकर हिकारत से न देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती और बिगड़ती है। ये तगड़े लोग वो लहदा बात है कि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राजे हकीकत खोल दे नहीं दे, जिन्हें वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्हें वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। ये बात लहदा है कि वो बयान करना पसंद नहीं करते, पर्दों में छुपे रहते हैं, वरना तो अल्लाह ने बड़े एजाज़ात दिए होते। तो महमूद कहने लगा कि बाबा जी ने दुआ की, अल्लाह अगर इसकी नीयत सही है तो इसे कामयाबी अता करना, इसकी मदद करना। कहने लगे कुछ खाएगा? मैंने कहा खाना है। तो कहने लगे के लिए वो खाना लाना जो सवेरे मैंने खाया है। तो मैंने कहा पीरों का लंगर होगा, छोटे गोश्त की यखनी में उन्होंने रोटियां बरीक करके डाली होंगी, हजरत की सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द है। तो मैं तो ये समझा था कि कोई देसी घी की चूरी आएगी, लेकिन टुकड़ा आया एक रोटी का, आधा खुश्क टुकड़ा और पानी का प्याला। तो कहते हैं मैंने उसको काट के ना दांतों के साथ जब निगलना चाहा तो यहाँ अड़ गया मेरे गले में, कभी इस तरह का खाना खाया ही नहीं था। तो कहते हैं हजरत ने दोनों शर्फियों की थैलियां उठा के मेरी तरफ फेंकी, कहने लगे जिस तरह हमारा खाना तेरे गले में अड़ गया, तेरी दौलत भी हमारे गले में अड़ जाएगी, उठ और निकल, अल्लाह खैर करे। कहते मेरे दिल ने गवाही दी कि यार ये आम दुनियादार नहीं, ये रब करीम का बंदा है। कहते हैं अब जब मैं पहले उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जब गया, अब जब मैं जाने लगा ना उठ के वापस, तो हजरत उठ के मेरा इस्तकबाल किया, मुझे सवारी तक छोड़ने गए। तो मैंने कहा हुजूर जब आया था आपने मुंह ही नहीं लगाया, और जब जाने लगा तो इतना एजाज फरमाने लगे जब तू आया था तो तू भी तो यही सोच रहा था ना कि 2 शर्फियां दूंगा तो बाबा नरम हो जाएगा, तो मैं तुझे क्यों प्रोटोकॉल देता। अब जाती दफा तेरे दिल ने भी गवाही दी है कि ये कोई दुनियादार नहीं, ये रब का बंदा है, तू रब के बंदे के पास आए तो तेरी इज्जत ना करो। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारी इसको मकसूद ना बनाओ। ये जब मकसूद बन जाती है तो बेकैफ सजदे, बेसुरूर जिंदगी, किसी का प्यार नहीं रहता। गरीबों के बारे में भी लोग तबसरा करते हैं, हमसे नहीं गरीब पाले जाते, कमाए मेहनत करे खाए, फिर लोग धुतकारते हैं। फिर लोगों के अंदर सख्ती आती है जब मकसूद दौलत होती है, और जब मकसूद अल्लाह की रजा होती है फिर अल्लाह इंसानों के दिलों को नरमी अता फरमाता है। रंग अनोखे रखना, प्यार अनोखे रखना, तेरे ऊपर सारा रंग तेरा नहीं, तेरे ऊपर तेरा रंग किसी और का है। किसी और के रंग का ख्याल करना, मुर्शद के रंग का ख्याल करना, दीन के रंग का ख्याल करना, ओ कच्चा रंग है लारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है। इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। जो वादे मुआहदे किए हैं उन पे कायम रहना, हम अपने बुजुर्गों के वफादार रहें, तो फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं किसी ने इसको तराशा है। हमारा उठना बैठना आला हो, इखलाक आला हो, वादों की पाबंदी हो, अमानतदार हो, रिस्क हलाल कमाने वाले, हमारी जुबानें मीठी हो, हमारा लहजा आला हो, हम फकीरों के पास बैठने वाले हैं, हमारा फकर अनोखा हो, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। लोग कहेंगे ये तो इसका तो टोपी पहनने का अंदाज उस तरह का है, इसका तो बोलना बैठना उसकी तरह का है। तो फिर वो असरात नजर आए, देखना कोई तुझे देख कर तेरे किसी बड़े को बात ना करे, खुद थोड़ा ख्याल कर लेना, खुद थोड़ा लिहाज कर लेना, खुद थोड़ी तवज्जो बना लेना। जो अल्लाह की मोहब्बत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे के गदा हो जाते हैं वो दिन कैसे गुजारते हैं।
فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر۔ چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا ٹہلتا، سودا بھی خوش خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے۔ اللہ، تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے، اللہ، ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہم بیٹھتے بے یقین۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا، اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہوں نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں۔
رب کے بندوں میں بلا کی بردباری. ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے, جن نے لایا گلی اودنا لی چلی. او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر, تیرا اپنا ایک نظریہ ہے, تیرا اپنا ایک مزاج ہے. وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے, حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا, میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے. تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کہیں کھڑے ہوں, آپ میں بردباری ہو, آپ میں علم ہو, آپ میں تقوی ہو, آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو. آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا, دست آتے ہیں. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا, پھر آ گیا, کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں, وہ حکیم ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی اسی سادے بندے ہاں, سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. یا رسول اللہ دست بڑھ گئے, فرمایا شہد پلا. پھر آ گیا تیسری دفعہ, حضور دست بڑھ گئے. حضور نے فرمایا شہد پلا. اس نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے. تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کا رسول سچ کہتا ہے. جا جا کے اسے شہد پلا. وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما. آپ میں بردباری ہو, آپ میں ٹھہراؤ. میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا. اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں, الجھتے زیادہ ہیں نا. آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے, جملوں کا. آپ ہر وقت باتیں کریں گے, میری طرف دیکھیں بھائی جان, جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم. ایک بزرگ میرے پاس آئے ایک دفعہ, کہنے لگے میں بڑا سمجھانا رولا بھی بڑا پانا پر بال گل نہیں سنتے, پتر تے نو تے بالکل نہیں سنتے. تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں, ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے. میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا, آپ نے صرف سلام لینی ہے, چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے. کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جی. اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح, ایک دفعہ آپ غور تو کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے کچھ. میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لیں, نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا. بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی, کہنے لگی ابا جی خیر ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگی وہ آپ کو تانوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا, تھوڑا نرم غذا. میں کہا نہیں کوئی شے. تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی, بیٹیاں بھی آ گئیں, سارے خیر ہے. کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. ہاں تو شور کرتا ہے, تو زیادہ بولتا ہے, تو زیادہ دعوے کرتا ہے, تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے, فقیر جیتا نہیں کرتے. اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے, تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا.
ਜਿੱਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ मैंने हार जाना है, मैंने हारना है। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर बेटा बात सुनते हैं, अगर कभी जाहिल आके बहस करे भी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अक्ल की ज़कात पता क्या है? जाहिलों से गुजारा करना। तेरे अक्लमंद होने का पता ही जब चलता है जब तेरा पाला जाहिलों से पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अक्सर इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं जब बात हुई ना उलमा से तो कभी वो आलिम जीत गए, कभी मेरी बात की फौकियत हो गई, कभी उनकी बात मैंने मान ली, कभी उन्होंने मेरी मान ली। जब उलमा से बहस हुई तो कभी मेरा मौक़िफ़ गालिब आया, कभी उनका। लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बात हुई है जाहिल ही जीता है। जाहिलों से बंदा जीत सकता। अब यहाँ मियाँ साहब किबला बैठे हैं, दरवेश लोग बैठे हैं, मैं छोटा आदमी बात करूँगा भी तो ज़रा, लेकिन आपको समझाने के लिए करनी भी पड़ेगी, आपने नाराज़ नहीं होना। मेरी एक राय है, आप इख्तलाफ करना हुआ तो कर लीजिएगा, ना बात माननी हुई तो ना मानिएगा। मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। तुसी नाराज़ हो गए और मैंने पता थी तुसा हो जाना है। मैंने पहले आपसे कहा था माफ़ कर देना, मेरी राय ये है, और मैंने कहा था इख्तलाफ भी कर लेना, बेशक ना मानना, पर राय तो दे सकते हैं ना हम। राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती, तुसी नहीं बोलना मैंने पता है, लेकिन चले मैं तो बोल रहा हूँ ना, क्यों मियाँ साहब की गलती ज़्यादा होती है? उसकी वजह ये है कि औरत बेचारी की अकल आधी है, तेरी तो पूरी है ना। क्या बात! तो झगड़ा तो तूने खत्म करना था, दरगुजर तो तूने ज्यादा करना था। मैं ना घर में रोटी खा रहा था, कहीं सफर से आया, दूर से थका मांदा, तो मदरसे का एक बच्चा रोता हुआ आ गया। तो घर वाले कहने लगे पता नहीं किसी उस्ताद ने को थप्पड़ मार दिया है, पहले बच्चे की सुन ले, ज्यादा ही रो रहा है। तो मैंने बच्चे को बुलाया तो उसका वजूद कांप रहा था, तड़प रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो ऐसे थर थर, वो मैं क्या पुत्र की होया है? कहने लगा फिर साहब मैंने घर फोन किया था, मेरी अम्मी और अब्बू फिर लड़ रहे हैं। कहने लगा हजरत साहब जब वो लड़ते हैं ना तो हम चारपाइयों के नीचे, चार माँ बाप जब लड़ाई करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या होने लगा। ओ यारो ये नफ्सियाती डिप्रेशन कौन डाल रहा है? मैं और आप अपने बच्चों पे डाल रहे हैं। मियाँ बीवी बहस करते हैं, नतीजा निकलता है तलाक होती है माज़अल्लाह। बहस जीत गई और रिश्ता हार गया। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लग गए। तू कहता है मैंने जीतना है बीवी से। ना मैं तुझे हुजूर की बारगाह में ले जाऊं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मेरे नबी पाक जब तक घर में रहते थे घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते। हुजूर तो प्यार करते थे लेकिन हम जीतना चाहते। ओ मेरे भाई अगर कभी कोई उलझना भी चाहे, हाँ अकीदे की कभी बात होगी ते फिर इट सिट ते पकड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने। अगर बात अकीदे की होगी फिर हम चट्टान हैं, लेकिन अगर जात की बात है फिर मेरे भाई दरगुजर, फिर प्यार, फिर इतनी। आजकल पीरों को एक और भी बड़ी मुश्किल होती है, संगियों के आपस में इख्तलाफ भी बड़े होते हैं। ये भी बड़ी मुसीबत है। अल्लाह अल्लाह सिखाने के साथ साथ हर चौथे दिन सुलह भी करानी पड़ती है। ये उससे बड़ा मसला है। ओ खुदा के बंदो कहीं तो अपने दिल में दरगुजर पैदा करो, कहीं तो माफी। आते हैं लोग जो उलझाना चाहते हैं, आते हैं, हर एक से उलझा नहीं जाता। वो मुल्ला रूमी कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहने लगा काला। कई घंटे बहस होती रही, फैसला शेर के पास चला गया। शेर ने कहा बात भी घोड़े की ठीक है, रंग नीला है, पर घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा जनाब बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे। उसने कहा सजा इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है, तुझे समझ नहीं आई गधा है।
تیری عقل کا ماتم نہ کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ جاہلوں سے بحثیں کریں گے؟ آپ ایسے لوگوں سے. ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے. کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا. تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے عزیز جاہلوں سے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے. اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز سبحان اللہ کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا ہے. اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے. میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا. استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہوئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں. فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. میرے عزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی. لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے نا. اللہ 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 کرتے اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اچانک رات کا ٹائم تھا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے، پیر پہ پیر آیا نا تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو، یہی کہتے ہیں نا. تو اس نے بھی کہا حال انتم العاما، کیا آپ اندھے ہیں؟ پیر پہ کہہ کسے دیا؟ بادشاہ کو، درویش کو. یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے. یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناز نخرے، یہاں تو معافی کوئی نہیں، یہاں تو پیار. لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. کہا آپ اندھے ہیں؟ تو آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے. یہی تو دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے. اے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے. ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. مٹ گئے وہ لوگ، مٹ گئے. کہا پندے. تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں. اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس کا سینہ صاف رہتا ہے. وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ الجھاؤ پیدا نہیں. معاف کرنا تو ختم ہے، 2 منٹ میں معاف کر دینا.
2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے. اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں, الجھاؤ نہیں. اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا, وہ نا ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں, چڑھانا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے, اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا, اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا. اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے. لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا. بھائی آپ نادان ہیں, جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے. یہی تو آپ کا کمال ہے. یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. کہنے لگے نہیں, وہ مصروف آدمی, اس کو لینا ٹائم ہی نہیں, چھوڑ. اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے. تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا چیر سن کے آیا. فرمان لگے پھر سجن تے تم ہی نہ ہویا جیڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں. اگر یہ یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا, اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی. ہاں کیا تو اس نے کہانیاں سنائی ہے نا. ہمیں لوگ چڑھاتے, ہم چڑھ جاتے. کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے, عداوتیں جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے. چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے. آپ کا دل کشادہ ہو, طبیعت بڑی ہو. فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے, اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. کوئی بھی آ جائے, حضور میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے, کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے, کانگ شریف سے چل کے جائے, کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے, حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے, بس آ جائے. جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے. جھولی بھر کے. کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ, اس کا دل کشادہ ہوتا ہے, اس کی روح کشادہ. ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی, دلی میں بڑا نام تھا. جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا, پیار لوگ کرتے ہیں, تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں. حاسدین, اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے. میں اپنے دوستوں کو کہنا روز, کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے, آج بھی ایسے ہی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے. اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے, وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے, تو جنہوں نہ دئیے وہ کہندہ ہے کوئی نخرہ ہے. لوگ غلط نہیں ہوتے, بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے. ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں, ہمارا مزاج گڑبڑ. حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا, ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے, اور 4 دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے. بادشاہ کو حسد ہو گیا. بادشاہ لوگ, امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں. ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دے. ایک طوائف تھی, اس طوائف کو پیسے دیے. بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, آپ نے توجہ کرنی ہے, تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں. بادشاہ نے پیسے دیے, وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے. دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا, عقیدت مند مل رہے تھے. تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی. السلام علیکم. کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ, تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ. میں دکان پہ گیا ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے. تو اڈی نہیں گل کردا, پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ. سارے پکے, کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں. تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں, یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں, یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں. وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں. اس نے کمال اداکاری کی. کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے. لیکن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وقار والے, آہستگی والے. حضرت گھبرائے نہیں,
جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، اللہ او میری بیٹی، اللہ او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا۔ اللہ اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، اللہ تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے۔ تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور یہ بن ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، میں کیا کرنے آئی تھی؟ یہ کیا نتیجہ نکلا؟ چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں، پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او درویش تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں طوائف، سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے، میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے، میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما، اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی دلی والو اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی، آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے مسجد بنا دی ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے، آپ میں پیار ہو، آپ میں محبت ہو، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو۔ آپ کو کسی شخص کو ڈیل کرنا، ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، اور اگر تو باہر پریشان ہے تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ بڑے دکھ تھے مدینے والے محبوب کو، لیکن حضور جب گھر آتے تھے تو یوں سینہ کھول کے حسنین کو سینے سے لگاتے، سیدہ پاک ملنے آتی تھی تو محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ پیار کریں، آپ محبت کریں، آپ کا لہجہ حسین ہو، آپ کے گھر والے منتظر ہیں، آپ اپنی بیوی کا لباس ہیں، اس بیچاری نے آپ سے ہی بات کرنی ہے، آپ وہ کس سے کرے؟ جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سخت ہو گئے، آپ تلخ ہو گئے، فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو، آج سختیاں ساری بھول کے جانا، آج کہنا میں میاں صاحب کا لنگر کھا کے آیا، میرے غصے سارے نکل گئے، میرے جلال سارے نکل گئے، میں کسی کی درگاہ پہ گیا تھا، ان سے ثبوت نہ منگو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے جلدی سے پیچھے چلی جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، یہ تو ہمارے بزرگ ہی بڑے شریعت والے ہیں جہاں آپ آئی ہوئی ہیں، آپ توجہ کریں جی۔ اگلا پہلو کیا ہے؟ دن ان کا یہ ہے کہ یہ درگزر کرتے، یہ پیار کرتے، یہ عاجزی سے چلتے، اور رات ان کی کس طرح کی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ رب کے بندے کا مصلی آباد ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے امام حسین سے کہا یہاں جنگ یا بیعت؟ امام فرمانے لگے سویرے بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کی حضور آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے، بیعت تو کرنی نہیں تو ابھی بتا دینا چاہیے تھا۔ سنو صوفیاء کے ماننے والوں سنو، امام حسین فرمانے لگے عباس میرے بھائی تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ حضور کس لیے مانگا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔
مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ سجدوں سے پیار ہے حسین کو، ایک رات بچی ہے، میرا دل کرتا ہے ذرا رج کے سجدے نہ کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا یہ بدر کی ساری رات کیا ہوتا رہا؟ فرمانے لگے کافر تو گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے، معاذ اللہ، اور نبی پاک نے صفیں بھی سیدھی کرائیں، تیاری بھی کرائی، اور پھر مدینے والے محبوب نے مصلی بچھا لیا۔ پھر ساری رات محبوب نے کہا ساری رات اے اللہ یہ کل 313 میں لے کے آگئے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، کون عبادت کرے؟ اللہ مہربانی فرما لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، گرچہ تم کمزور تھے۔ بھائی مسلح مضبوط، عبادتیں مضبوط، رب کے بندوں کا مزاج اللہ اللہ کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب اعتکاف قصور سے باہر جا کے بیٹھتے تھے، فرماتے تھے ایتھے بندے ہاتھ بڑے چوم دین، دل کردہ ہے میں ہوواں تے میرا رب ہوئے، درمیان میں اگر ہو تو مدینے والے کا وسیلہ ہو، اور چیز کوئی نہ ہو، دور جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے رب کی یاد کے لیے، دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے نی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے بھائی تیری عبادتیں، تیرا مصلی پہ بیٹھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا حضور مانگ دے تو عمر جیسا بندہ دین کو ملتا ہے۔ ہاں حضرت عمر جیسے لوگ آتے ہیں دعاؤں کی برکت سے، تجھے پتہ ہی نہیں اگر تیرے پیچھے کوئی دعا ہو تو پھر انقلاب کتنا آتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اپنا عبادت کا رشتہ مضبوط کریں۔ میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ہم جس آستانے پہ مرید ہوتے ہیں ہم اس آستانے کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو گھر والے کہتے ہیں اے سکھایا تینوں تیرے پیرا۔ اپنے محبوب کے لیے فخر بننا، ناز والا بننا، اس طرح کا بننا کہ کوئی کہے یار جتھے تو جانا ہے میرا پتر بھی لے جایا کر، تو جب سے گیا ہے نمازی ہو گیا ہے، داڑھی والا ہو گیا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی لے جا۔ اس طرح کا رنگ نہ بنانا یار کہ کوئی باعث عار بنے، کوئی تجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اوہو کسی کی نظر کا فیض لگتا ہے، کسی نے تراشا ہے، کسی نے سوارا ہے، تیرے انداز بتائیں کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ رنگ انوکھے رکھنا، پیار انوکھے رکھنا، تیرے اوپر سارا رنگ تیرا نہیں، تیرے اوپر تیرا رنگ کسی اور کا ہے۔ کسی اور کے رنگ کا خیال کرنا، مرشد کے رنگ کا خیال کرنا، دین کے رنگ کا خیال کرنا۔ او کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جو وعدے معاہدے کیے ہیں ان پہ قائم رہنا، ہم اپنے بزرگوں کے وفادار رہیں تو پھر لوگ کہیں گے نہیں نہیں کسی نے اس کو تراشا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، وعدوں کی پابندی ہو، امانت دار ہو، رزق حلال کمانے والے، ہماری زبانیں میٹھی ہو، ہمارا لہجہ اعلیٰ ہو۔ ہم فقیروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہمارا فقر انوکھا ہو۔ تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ لوگ کہیں گے یہ تو اس کا تو ٹوپی پہننے کا انداز اس طرح کا ہے، اس کا تو بولنا بیٹھنا اس کی طرح کا ہے، تو پھر وہ اثرات نظر آئیں
देखना कोई तुझे देख कर तेरे किसी बड़े को बात ना करे, खुद थोड़ा ख्याल कर लेना, खुद थोड़ा लिहाज कर लेना, खुद थोड़ी तवज्जो बना लेना। इन लोगों ने मेरे से बड़ा प्यार किया है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, मैं इस मामले में थोड़ा सा कंजूस हूं, मैं मुंह पे तारीफें करने का कायल नहीं हूं, पर ये जो सादगी का रंग है ये बड़ा ही सोना है, ये सोना रंग है, ये सादगी का रंग है। मिलावटों से पाक रंग जो होते हैं ना, जो असल होते हैं वो बड़े सोने होते हैं। तो सोने रंग फीके नहीं होते, कड़वे कुसैले नहीं होते। तो सोने रंग को खराब नहीं होने देना, इसको कायम रखना है।